بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی کے اندر کچھ حالات ایسے آتے ہیں، کچھ سچویشن ایسی آتی ہے جس سے اس کی زندگی بالکل مختلف ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر ایسے بدلتا ہے یا اس کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی پچھلی زندگی سے بالکل مختلف اور الگ ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو لمحہ ہوتا ہے، وہ جو وقت ہوتا ہے، وہ جو ٹائم ہوتا ہے، جس لمحے کے اندر، جس وقت کے اندر اس کی زندگی بدلتی ہے، وہی انسان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کے اندر اسے لمحہ لمحہ وقفہ بوقفہ ٹرننگ پوائنٹ عطا کرتے رہتے ہیں۔ زندگی کے اندر انقلاب برپا کرنے کا ایک وقفہ عطا کرتے ہیں۔ آدمی اپنی زندگی پر غور کرے، پورے سال وہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کے اندر، اللہ کی بغاوت کے اندر، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کے اندر، اس کے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالنے کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اندر، انسان اپنے پورے دن کے اندر گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں نے تیرے اس دن کے اندر ایک لمحے کو تیرے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنایا ہے، اور وہ لمحہ تہجد کا وقت ہے۔ دن کے اندر ٹرننگ پوائنٹ تہجد کا وقت ہے، ہفتے کے اندر ٹرننگ پوائنٹ جمعے کا دن ہے، سال کے اندر ٹرننگ پوائنٹ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور زندگی کے اندر ٹرننگ پوائنٹ وہ لمحہ ہے جس وقت آدمی حج بیت اللہ کرتا ہے۔ پورے دن کے اندر آدمی گناہ کرتا رہے، اور تہجد کے وقت، جس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرمائے ہوئے ہو اور فرما رہے ہو کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ اس کو روزی عطا کر دی جائے، ہے کوئی میرے سامنے اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو رکھنے والا کہ اس کی آرزوؤں کو پورا کر دیا جائے، ہے کوئی میرے سامنے اپنی مناجات کو رکھنے والا کہ اس کی مناجات کو قبول کر لیا جائے، ہے کوئی میرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلانے والا کہ اس کی جھولی کو پر کر دیا جائے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اس کے مانگنے کو پورا کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت ایک طریقے سے تہجد کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرما کے اپنے بندوں سے فرماتے ہیں۔ حدیث کا خلاصہ ہے۔ اور زندگی کے اندر آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سال کے اندر بندے کو ایک مہینہ دیتا ہے، اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو چل رہا ہے۔ یہ وہ قیمتی ساعتیں ہیں، یہ وہ قیمتی لمحات ہیں، یہ وہ قیمتی اوقات ہیں جو بعد میں ہمیں نصیب نہیں ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون اگلے سال رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ پائے گا، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے اور رمضان المبارک کے مہینے کو اپنے لیے ٹرننگ پوائنٹ سمجھے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کچھ اچیو کرے، کچھ حاصل کرے، کچھ اللہ سے لے، کچھ اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا اضافہ کروائے، آخرت کے اندر میدان محشر میں وہ کام کرے اس مہینے کے اندر کہ وہ ہمارے لیے ذخیرہ اور سٹاک بن جائے۔ یہ مہینہ آیا ہے اپنی برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ، جہنم کی آزادی کے پروانے کے ساتھ آیا ہے۔ کیا آپ نے نہیں پڑھی وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اولھا رحمت واوسطھا مغفرت واخرھا عتق من النار۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اس رحمت کے عشرے کو غنیمت سمجھے اور اللہ سے اس کی رحمت کو طلب کرے،
اب اس کے بعد مغفرت کا عشرہ آئے گا، اس میں اللہ سے اپنی بخشش کا اعلان کروائیں، اس کے بعد جہنم سے آزادی کا عشرہ آئے گا، اس میں اللہ رب العزت سے جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ لیں۔ لیکن یہ کیسے ملے گا؟ یہ ملے گا اللہ رب العزت کی فرمانبرداری۔ خاص بات اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کم سے کم ہم ہر وہ کام چھوڑ دیں جس کام سے اللہ ناراض ہو، ہم ہر وہ کام کرنے والے بن جائیں جس کام سے ہمارا رب راضی ہو۔ جب ہماری زندگی اس مہینے کے اندر اسپیشلی خصوصی طور پر اس طریقے سے گزرے گی تو میرے عزیزو، جب یہ مہینہ گزرے گا تو اس مہینے کے گزرنے کے بعد جو انعام کے طور پر ہمیں عید الفطر عطا کی جائے گی، اس کے بعد ہماری زندگی گناہوں سے، جرائم سے، خطاؤں سے اور بھول چوک سے پاک و صاف ہوگی، اور ہم ایک ایسی زندگی کا آغاز کریں گے جس زندگی کے اندر گناہ نہیں ہوگا، جرم نہیں ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، دغا بازی نہیں ہوگی، چھل نہیں ہوگا، فریب نہیں ہوگا۔ جب ایسی زندگی کا ہم آغاز کریں گے اور ایسی زندگی کے اندر انقلاب اور تبدیلی آئے گی تو زندگی کے اندر سکون ہی سکون ہوگا، اور اس دنیا کی زندگی بھی ہماری پرسکون بن جائے گی، اور آخرت کے اندر جنت ہمارا مقدر ہوگا۔